السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ ہائپاشیا ایک نو پلاٹونسٹ فلسفی، ماہر فلکیات اور ریاضی دان تھی جو مصر کے شہر اسکندریہ میں رہتی تھی۔ یہ اس وقت مشرقی رومن سلطنت کا حصہ تھا۔ وہ اسکندریہ شہر میں ایک ممتاز مفکر تھی جہاں اس نے فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم دی۔ وہ پہلی خاتون ریاضی دان ہے جن کی زندگی معقول حد تک اچھی طرح سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہائپاشیا اپنی زندگی میں ایک عظیم استاد اور دانشمند مشیر کے طور پر مشہور تھی۔ ہائپاشیا کی زندگی علم کے جذبے سے مالا مال تھی۔ وہ تیون کی بیٹی تھی جسے مصر کے اسکندریہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ تیون نے ہائپاشیا کو تعلیم کی دنیا میں تربیت دی۔ اب زیادہ تر مورخین ہائپاشیا کو نہ صرف ایک ریاضی دان اور سیاست دان بلکہ ایک فلسفی کے طور پر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اپنے پورے بچپن میں تیون نے علم کے ماحول میں ہائپاشیا کی پرورش کی۔ مورخین کا خیال ہے کہ تیون نے ہائپاشیا کو کامل انسان بنانے کی کوشش کی۔ تیون خود ایک مشہور عالم اور سکندریہ یونیورسٹی میں ریاضی کا پروفیسر تھا۔ تیون اور ہائپاشیا کے درمیان علم کا ایک مضبوط رشتہ قائم تھا۔ جیسے جیسے ہائپاشیا بڑی ہوئی، اس نے ریاضی اور علوم فلکیات اور علمی نجوم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ ہائپاشیا نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد کے علم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تاہم تیون نے ہائپاشیا کو دنیا کے مختلف مذاہب کے بارے میں علم سکھایا تھا اور اسے الفاظ کی طاقت سے لوگوں کو متاثر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس نے اسے تعلیم کے بنیادی اصول سکھائے تاکہ ہائپاشیا ایک گہرا مقرر بن جائے۔ دوسرے شہروں سے لوگ ان سے پڑھنے اور سیکھنے آتے تھے۔ ہائپاشیا کے مطالعے میں فلکیات، علمی نجوم اور ریاضی شامل تھے۔ ہائپاشیا کو فلکیات کے مقابلے میں ریاضی میں اس کے کام کے لیے زیادہ جانی جاتی تھی۔ ہائپاشیا پہلی خاتون تھی جس نے ریاضی میں ابتدائی فکر کی بقا پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ ہائپاشیا اسکندریہ میں رہتی تھی جب عیسائیت نے دوسرے مذاہب پر غلبہ حاصل کرنا شروع کیا۔ 390 عیسوی کی دہائی کے اوائل میں مختلف مذاہب کے درمیان کثرت سے فسادات پھوٹ پڑے۔ عیسائیوں کے رہنما سینٹ سائرل اور سول گورنر اورسٹس ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ہائپاشیا اورسٹس کی دوست تھی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سینٹ سائرل نے اس کے بارے میں بیہودہ افواہیں پھیلائی تھی۔ 415 عیسوی میں ہائپاشیا اپنے گھر جاتے ہوئے ایک ہجوم نے اس پر حملہ کیا، اسے چھین لیا اور اسے مار ڈالا۔ بعد میں ہجوم نے اس کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹ کر لے گئے۔ یہ عورت کون تھی اور اس کا جرم کیا تھا؟ اگرچہ اسے اس کی پرتشدد موت کے لیے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ڈرامائی زندگی ایک دلچسپ اینک ہے جس کے ذریعے ہم مذہبی اور فرقہ وارانہ تنازعات کے دور میں سائنس کی حالت اظہار کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہائپاشیا کی زندگی المناک طور پر ختم ہو گئی، تاہم اس کی زندگی کا کام باقی رہا۔ ہائپاشیا نے اپنے وقت میں ایک عورت کے لیے غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ فلسفی اسے عظیم علم کی حامل خاتون اور بہترین استاد مانتے تھے۔ ہائپاشیا کی موت اسکندریہ کی سیاست میں ایک اہم موڑ تھی۔ اس کے قتل کے نتیجے میں یونانی اور رومی روایات کے دوسرے فلسفی فرار ہو گئے اور شہر کا تعلیمی مرکز کے طور پر کردار کم ہو گیا۔ ایک بہت ہی حقیقی انداز میں جستجو، کشادگی اور انصاف پسندی کا جذبہ ہائپاشیا کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔